پروردگار عالم رب لم یزل و لا یزال خالق ارض و سما نے قرآن مجید میں اعلان کیا، اللہ نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ پروردگار نے فرمایا اسی مٹی سے تم کو پیدا کیا گیا، اسی مٹی سے، اسی زمین سے اللہ نے پیدا کیا۔ منہا خلقناکم، اللہ نے اعلان کیا اے میرے بندو، اے انسانوں، تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، اسی زمین سے تمہارا وجود ہے، اسی زمین سے، اسی مٹی سے تمہیں بنایا گیا۔ اگلا ٹکڑا وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور پھر واپس تمہیں اسی میں ملا دیا جائے گا۔ پیدا کیا پھر ملایا جائے گا۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، پھر ایک وقت آئے گا کہ تمہیں پھر دوبارہ انہی قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ اے میرے عزیزو غور کرو، اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، زمین یہی ہے، اسی کی مٹی انسان کی تخلیق میں۔ جب اللہ نے دنیا کے پہلے انسان کو بنایا، پہلے بشر کو بنایا، حضرت آدم علیہ السلام، تمہارے میرے باپ، نسل انسانی کے باپ جناب حضرت آدم علیہ السلام، جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو پروردگار نے فرشتوں سے مشورتاً کہا، اللہ نے فرمایا، قرآن وضاحت دیتا ہے، قرآن بتاتا ہے، اللہ نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے فرمایا اے میرے فرشتوں، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب ایک ایک لفظ کو سنتے چلے جانا، قرآن آپ کو سناتا جاؤں گا اور اس کو سمجھتے چلے جانا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ فی الارض خلیفہ، زمین میں اپنا نائب بناؤں گا۔ کہاں؟ زمین میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ زمین میں اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ اللہ نے یہ اعلان اسی روز کر دیا تھا کہ جب اللہ نے فرشتوں کو بتایا تھا کہ میں بنانے والا ہوں انسان۔ یہ اعلان اسی وقت ہو گیا تھا کہ انسان کو بنایا جا رہا ہے زمین کے لیے۔ یہ تو نہیں کہا کہ آسمان میں اپنا خلیفہ بناؤں گا، زمین میں اپنا خلیفہ، فی الارض خلیفہ، زمین میں اپنا خلیفہ۔ پروردگار عالم نے اعلان کر دیا اے میرے فرشتوں، میں زمین میں اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ تو پھر اللہ نے فرشتوں کو جب حکم دیا، جب آدمی بنا تو فرشتے کو بھیجا، مٹی بھی زمین سے لاؤ، زمین کے لیے ہے تو زمین سے ہی مٹی لاؤ۔ فرشتہ آ گیا زمین پر، کون آیا؟ بلبل سدرا، طائر سدرا، جناب حضرت جبرائیل امین زمین پر آئے۔ ایک مشت خاک اٹھانا ہے، مٹی اٹھانا چاہتے ہیں، زمین رونے لگی، زمین گڑ گڑانے لگی۔ زمین نے کہا جبرائیل مٹی نہ اٹھاؤ، اے جبرائیل انسان بنے گا، وہ زمین پہ آئے گا، خوریزی کرے گا، فتنہ و فساد کرے گا۔ اے جبرائیل، زمین رونے لگی، کہنے لگی مٹی نہ لے کر جاؤ، لیکن بلبل سدرا نے دیکھا زمین رو رہی ہے، زمین کا رونا دیکھا، رحم آ گیا، خالی ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل کیا ہوا، مٹی لے کر نہیں آئے؟ بلبل سدرا نے عرض کر دیا مولا میں گیا تھا مگر زمین رونے لگی، یا اللہ زمین گڑ گڑانے لگی، اے پروردگار میں خالی ہاتھ آ گیا، اس کے رونے کو دیکھا تو رحم آ گیا، اس کے رونے کو دیکھا تو ترس آ گیا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، دوسرے فرشتے کو حکم دیا اے اسرافیل تم جاؤ، تم مٹی لے کر آؤ۔ حضرت اسرافیل آئے، آپ زمین پر آئے، مٹی اٹھانا چاہتے ہیں، زمین پھر رونے لگی، زمین پھر رو کے کہنے لگی
اے اللہ کے فرشتے مٹی نہ لے کر جا، انسان بنے گا، زمین پہ آئے گا، خوریزی کرے گا۔ اللہ اکبر، غور کرو، انہیں بھی رحم آیا، واپس گئے۔ تیسرا فرشتہ آیا، جب اللہ نے ان کو بھیجا انہوں نے بھی مٹی اٹھانے کی کوشش کی، لیکن زمین روئی، رحم آ گیا، وہ بھی خالی ہاتھ چلے گئے۔ اب اللہ نے چوتھے فرشتے کو بھیجا، کون آئے؟ حضرت اسرائیل زمین پر آئے۔ جناب حضرت اسرائیل نے زمین سے مٹھی بھر خاک اٹھانے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، زمین رونے لگی، زمین پھر وہی دکھڑا سنانے لگی۔ زمین نے کہا، اے اسرائیل مٹی نہ لے کر جا، انسان بنے گا، خوریزی کرے گا، فتنہ و فساد کرے گا۔ جیسے ہی زمین روئی تو جناب اسرائیل نے کہا، اے زمین سن لے، تو رو رہی ہے مگر یہ یاد رکھ لے میرا نام اسرائیل ہے، میں تیرا رونا نہیں دیکھوں گا، میں دیکھوں گا تو اللہ کا حکم دیکھوں گا۔ فرمایا تیرے رونے سے مجھ پر کوئی فرق میں لے کے جاؤں گا۔ مٹی اٹھائی اللہ کی بارگاہ میں، مولا مٹی لے آیا۔ اللہ نے فرمایا اسرائیل زمین روئی نہیں تھی کیا؟ ہاں مولا روئی تھی۔ پھر تمہیں رحم نہیں آیا؟ مولا میں نے زمین کا رونا نہیں دیکھا، میں نے تیرا حکم دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، اے اسرائیل انسان بنے گا، تخلیق ہوگی انسان کی۔ اے اسرائیل سنو، انسان کو پیدا کیا جائے گا، اس کی ولادت کے لیے زمین سے مٹی تم لے کے آئے ہو، اب تمہاری ڈیوٹی لگے گی، قیامت تک کے لیے انسان بن جائے گا۔ جب بھی انسان کا وقت پورا ہوگا کوئی اور فرشتہ اس کے پاس نہیں جائے گا، انسان بنانے کے لیے مٹی تم لائے ہو، اور جب اس کا آخر ہوگا اسے واپس مٹی میں ملایا جائے گا، تب بھی تم ہی اسی کے پاس جاؤ گے اور تم ہی جا کر اس کی روح نکالو گے۔ تو اللہ نے حضرت اسرائیل کی ڈیوٹی لگائی کہ روح بھی تم قبض کرو گے۔ آپ کو بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب سنیں ذرا توجہ سے، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ اللہ نے فرما دیا تم ہی جایا کرو گے ہر انسان کے پاس، تم ہی روح نکالو گے، تم ہی روح قبض کرو گے ہر انسان کی۔ کمولا ٹھیک ہے۔ اچھا اب میں یہاں پر ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یہ محمود پور ہے، یہاں کے پڑھے لکھے لوگ میری بات سمجھیں گے۔ ماسٹر شریف صاحب بیٹھے ہیں، عقیل بھائی بیٹھے ہیں۔ ایک جملہ میں عرض کر رہا ہوں، اللہ نے فرشتوں سے کیا فرمایا تھا؟ میں نے بھی آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ کہاں؟ مگر اللہ نے جب انسان کو بنایا تو رکھا کہاں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ تو اعلان کر دیا تھا زمین کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ اے اللہ جب تو نے زمین کے لیے بنایا تھا تو بنایا بھی زمین پہ جاتا، کہیں اور کیوں بنایا گیا؟ اور زمین کے لیے بنایا تھا تو کہیں اور بنا کر فوراً زمین پہ بھیج دیا جاتا، زمین پر نہیں بھیجا۔ اللہ نے حضرت آدم کو بنایا، کہاں پہ بھیجا؟ اللہ نے سب سے پہلے جنت میں بھیج دیا۔ اعلان تو یہ تھا زمین کے لیے، مگر بنا کے بھیجا کہاں؟ جنت میں۔ حضرت آدم کو جنت میں بھیجا، انسان کو جنت میں پیدا نہیں کیا اللہ نے، جنت میں بھیجا، مگر عورت کو اللہ نے پیدا ہی جنت میں کیا۔ اب بات آئی ہے تو ضمناً میں یہ بھی ایک بات آپ کے ذہن میں ڈال دوں، انسان کو پیدا کیا کہیں اور، مگر عورت کو پیدا کیا گیا جنت میں۔
आओ सुनो अल्लाह तबारक व तआला परवरदिगार आलम खालिक अर्ज़ व समा ने हजरत आदम को कहीं और पैदा किया और पैदा करने के बाद में जन्नत में भेज दिया, मगर आदम का दिल जन्नत में नहीं लगा। अल्लाह ने हजरत आदम की कैफियत को देखा, हजरत आदम की हालत को देखा, तो अल्लाह ने आपकी बाईं पसली से औरत को पैदा किया, जन्नत के अंदर पैदा किया। अब मुफस्सिरीन इकराम बयान फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को, मर्द को कहीं और पैदा किया, औरत को जन्नत में पैदा किया। वजह क्या है, रीजन क्या है, सबब क्या है, अल्लाह ने औरत को जन्नत में क्यों पैदा किया? अब गौर करो मेरे अजीजों, मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं, हमारे उलमा फरमाते हैं कई वजह हैं अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा किया। इसकी वजूहात है, 3 वजह हमारे उलमा ने बयान फरमाई। पहली वजह क्या है, हमारे उलमा फरमाते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह ने औरत को जन्नत में बनाया, इसलिए बनाया कि जब आंख खुले औरत की तो सबसे पहले उसे जन्नत दिखाई दे, जन्नत नजर आए। औरत की आंख खुले वो जन्नत की बहारों को देख ले, उसकी आंख खुले वो जन्नत के नजारों को देख ले, औरत की आंख खुले वो जन्नत की दरियाओं को देख ले, जन्नत की रानाइयां देख ले, जन्नत की रंगीनियां देख ले, जन्नत का हुस्न देख ले, जन्नत की खूबसूरती देख ले। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को जन्नत में पैदा करके मिजाज दिया। ऐ औरत सुन ले, तुझे जन्नत में पैदा किया, आंख तेरी खुली, जन्नत को दिखाया गया, इसलिए कि अब जन्नत में पैदा करके जन्नत दिखाई जा रही है। जब तुझे जमीन पे भेजा जाएगा वहां तेरा एक घर होगा, याद रखना आज जन्नत को देख ले, जमीन पे जाना तो अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना। जमीन पे जाना तो अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना। अल्लाह ने औरत को फितरी तौर पे इसकी खमीर में ये चीज़ डाली कि तू दुनिया में जाए ना तो अपने घर को इतना खूबसूरत बनाना, इतना हसीन बनाना कि तेरा घर मिसले जन्नत नजर आए। अल्लाह ने तो मिजाज दिया कि जन्नत का नमूना बना देना, मगर बदकिस्मती है कि आज घरों को कुछ और ही बना दिया गया। एक वजह, दूसरी सुनिए। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को जन्नत में पैदा किया, दूसरी वजह हमारे उलमा ने बयान की किस लिए पैदा किया। दूसरी वजह यह है जन्नत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हूरों को पैदा किया है। हूरों का तज़किरा सुना है, हूरें जन्नत में मौजूद हैं और हूरों की खूबसूरती यह है, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने हूरों को वो हुस्न अता किया है, अगर कोई जन्नत की हूर अपनी एक उंगली ज़रा सी दुनिया में ज़मीन पे जाहिर कर दे तो ये जो सूरज की रोशनी है ये फीकी पड़ जाए, ये जो चांद की चांदनी है ये फीकी पड़ जाए। ये हुस्न है जन्नत की हूर का, बड़ी खूबसूरत है जन्नत की हूरें। तो अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा किया, जन्नत में हूरें भी मौजूद हैं, मिजाज दिया अल्लाह ने औरत को, अल्लाह ने औरत को मिजाज दिया, जन्नत में पैदा किया जा रहा है। हूरों को देख ले, जन्नत की हूरों का रहना सहना देख ले, इनका बनना संवरना देख ले, इनका सजना संवरना देख ले, इसलिए कि तुझे दुनिया में जाना है, तुझे जमीन पे जाना है। इनका हुस्न देख ले, इनका रहने का सलीका देख ले, इनका रहने का ढंग देख ले, इनकी जिंदगी को देख ले, इनके हुस्न को देख ले, बनाओ सिंगार को देख ले। जब तू दुनिया में जाएगी तुझे किसी के निकाह में रखा जाएगा, जब तू उसके सामने जाना तो अपने शोहर के सामने इसी तरह खूबसूरत बन के जाना, बन संवर के तैयार हो के जाना, ताकि तेरा शोहर देखे तो उसकी आंखें ठंडी हो जाए। ये दूसरा रीजन। तो अल्लाह ने मर्द को पैदा किया कहीं और, औरत को पैदा किया जन्नत में। अलगरज मैं अपनी बात की तरफ वहीं आपको लेके चलता हूँ। अल्लाह ने पैदा किया तो ऐलान क्या है, ज़मीन के लिए, मगर कहाँ रखा, जन्नत में। क्या वजह है, क्यों डायरेक्टली अल्लाह ने ज़मीन पर नहीं भेज दिया?
اس میں بھی بہت ساری وجوہات ہیں. اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، ہر کام میں رب کے حکمت ہے. پروردگار عالم نے جناب حضرت آدم علیہ السلام کو جناب حضرت حوا کو فرما دیا. اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ نے فرما دیا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. اللہ نے فرمایا اے آدم اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں رہو، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو. وَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ نے فرمایا جنت میں جاؤ، جنت میں رہو، جو چاہو وہ کھاؤ، جیسے چاہو گزارو، مگر اتنا یاد رہے ایک شجر ہے جسے شجر ممنوعہ کہا گیا ہے، اس کے قریب نہ جانا، اس کے پھل کو نہ کھانا. اگر اس کو کھا لیا اللہ کا قرآن کہتا ہے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اگر اسے کھا لیا تو یاد رکھنا شمار تمہارا ظالموں میں ہو جائے گا. اللہ نے جنت میں رکھ دیا، مگر پھر وہی بات میں آپ سے کہوں گا، جنت میں رکھ دیا لیکن اعلان تو یہ تھا نا کہ زمین کے لیے بنایا ہے، تو جنت میں کیوں رکھا؟ اب ہمارے علماء بیان فرماتے، مفسرین بیان فرماتے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، پیدا تو اسی لیے کیا کہ اللہ کا اعلان ہے منہا خلقناکم، اسی زمین سے پیدا کیا جا رہا ہے. اور دوسری آیت اگلا ٹکڑا اس آیت کا وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اسی میں ملایا جائے گا. مگر اس درمیان جو وقت گزرے گا پیدا ہونے کے بعد سے لے کر اسی مٹی میں واپس ملنے تک کا جو وقت گزرے گا یہی زندگی کا سفر کہلاتا ہے، یہی زندگی کا سفر ہے. اس زندگی کے سفر میں جب تم رہو گے تو اللہ نے پہلے جنت میں رکھا، جنت کو دکھایا، جنت کے نظارے دکھائے، جنت کے پھل دکھائے، جنت کی نہریں دکھائی، جنت کے میوے دکھائے، جنت کے میوے کھلائے، اللہ نے ساری رعنائیاں دکھائی اور یہ مزاج دیا اے انسان جا تو رہا ہے زمین پر، ایک تھوڑا سا وقت تجھے گزارنا ہے لیکن اتنا یاد رکھ لے تیرا اصل ٹھکانہ یہی جنت ہے، وہاں تھوڑی سی گزارے گا باقی زندگی یہی گزارے گا. آج تجھے جنت کے اندر جنت کے نظاروں کو دکھایا گیا، جا زمین پہ جانا اور جانے کے بعد میں اس جنت کو بھول نہ جانا، اس جنت کو یاد رکھنا، وہ سفر ایسے کرنا، زندگی ایسے گزارنا کہ جب تو واپس آئے تو تیرا ٹھکانہ صرف جنت ہو، کہیں اور تیرا ٹھکانہ نہ ہو. اسے یاد رکھنا، یہی جنت تیرا ٹھکانہ بنے. دوسری وجہ بھی سنیں، اللہ نے پیدا کیا جنت میں رکھا، دوسری وجہ کیا ہے؟ پروردگار عالم نے دوسری وجہ بھی مفسرین فرماتے دوسرا یہ اللہ کے ہر کام میں حکمت، دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کو جنت میں رکھا تو یہ بھی فرمایا کہ شجر ممنوعہ کے قریب نہ جانا. ایک درخت ہے اس کا پھل نہیں کھانا، وہ کیا ہے؟ 3 قول ہیں علماء کے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ گیہوں کا دانہ ہے، گیہوں کا درخت ہے، گیہوں کا پھل ہے جسے کھانے سے منع کیا گیا. اچھا جو گیہوں آج ہمارے سامنے ہے یہ چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے نا گیہوں کا، یہ گیہوں نہیں، اس وقت کا گیہوں الگ تھا، وہ بڑا دانہ تھا. فرماتے ہیں مفسرین کہ وہ گیہوں اس وقت کا جو تھا نا تقریباً تربوز کے برابر تھا. گیہوں کے دانے میں ایک لکیر نظر آتی ہے نا بیچ میں، وہ لکیر کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ جب حضرت حوا نے دانے گندم کھایا اور آدھا حضرت آدم کو کھلایا تو انہوں نے توڑ کے کھایا، وہ بڑا تھا تو توڑ کے آدھا خود نے کھایا، آدھا حضرت آدم کو کھلایا. جس دن سے انہوں نے توڑا اسی دن سے گیہوں کے دانے میں لکیر پڑ گئی.
اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کو کہہ دیا اس درخت کے قریب نہ جانا. تو علماء فرماتے ہیں کہ یا تو وہ گیہوں کا دانہ، گیہوں کا پھل، یا پھر وہ انگور ہے، یا پھر وہ انجیر ہے. بہرحال اللہ نے منع کر دیا اس کے قریب نہ جانا. لیکن شیطان ازلی دشمن ہے، شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، شیطان کی اتباع نہ کرو، شیطان کے بہکاوے میں نہ آؤ، شیطان کے پیچھے نہ چلو. یاد رکھو یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان ازلی دشمن ہے. شیطان اس وقت سے دشمن ہے جب آدم کو بنایا گیا، پہلے بشر کو بنایا گیا، تمہارے میرے باپ کو بنایا گیا، نسل انسانی کے باپ کو بنایا گیا، آدم بنے. آدم کو سجدہ کرنے کا اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے نہیں کیا، ابلیس نے نہیں کیا. اللہ نے لعنت کا توق گلے میں ڈال دیا، مردود بنا دیا، اپنی بارگاہ سے نکال دیا. فرمایا دفع ہو جا. اب یہ بن گیا دشمن حضرت آدم کا. کہنے لگا مولا میں آدم کا دشمن ہوں، آدمیت کا دشمن ہوں، میں انسان کا دشمن ہوں، اور مولا تجھ سے میری گزارش ہے یا اللہ تجھ سے ایک معروضہ ہے. اللہ نے فرمایا بول کیا کہنا چاہتا ہے. لعنت کا توق گلے میں پڑ گیا، ابلیس بن گیا، لیکن اللہ سے مانگ رہا ہے. اللہ نے فرمایا بول. کہنے لگا مولا میری عمر کو بڑھا دے، میری عمر کو لمبا کر دے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تیری عمر کو طویل کیا جاتا ہے. کتنی لمبی عمر اللہ نے کر دی. اللہ نے فرمایا جا جا شیطان جا، جب قیامت کا پہلا سور پھونکا جائے گا تب تک کی تجھے عمر دی جاتی ہے. اللہ نے عمر طویل کر دی. اب آگے بڑھو. اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین. اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگا اے مولا مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم ہے جب تک میں زمین پر رہوں گا، جب تک دنیا میں رہوں گا، انسان کو بہکاتا رہوں گا. اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھائی. قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین. کا بہکاتا رہوں گا. تو یہ ہے ازلی دشمن. تو اس نے ادھر اللہ کے بارگاہ میں قسم کھائی تو کام بھی فوراً شروع کر دیا. اب اس نے کہا مجھے بہکانا ہے انسان کو. اس نے کہا یار میں جنت میں آتا جاتا تھا، مجھے نکال دیا گیا. کس کی وجہ سے؟ آدم کی وجہ سے. تو اب میں آدم کو بھی جنت سے نکالوں. تو اس نے کہا اب کیسے نکالوں؟ جنت میں تو جا نہیں سکتا، تو کیسے کروں؟ اچھا میری بات جو ہے نا تھوڑی سی طویل ہو رہی ہے، میں اسے بہت جلدی نیچے لاؤں گا سمیٹ کے، مگر ضمناً بات آ رہی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں. ابھی میں اپنی گفتگو کا پہلا ٹکڑا بیان کر رہا ہوں. منہا خلقناکم. اس زمین سے، اس مٹی سے اللہ نے پیدا کیا. پھر اگلے ٹکڑے پہ ہم آئیں گے، پھر اسی میں ملنا ہے. شیطان لگ گیا کام پہ. کیا کرنا ہے؟ کہنے لگا مجھے آدم کو بہکانا ہے. اس نے تو قسم کھائی تھی نا انسان کو بہکاؤں گا، تو پہلے ہی انسان کو بہکانے کی کوشش کرنے لگا. آدم کو بہکانا ہے، جنت سے نکلوانا ہے. کیسے جائے گا؟ علماء بیان فرماتے ہیں اسم اعظم اس کو آتے تھے. اسم اعظم کا سہارا لیتے ہوئے 7ویں آسمان تک پہنچا، جنت کے قریب تک چلا گیا مگر جنت میں نہیں جا سکتا. تو کہنے لگا کیا کروں؟ ادھر حضرت آدم جنت میں، حضرت حوا جنت میں، اللہ اکبر. اور جنت کے اندر اللہ نے ان کی خدمت کے لیے مور کو بھی رکھا اور سانپ کو بھی خدمت کے لیے رکھا. اچھا جو سانپ آج ہے نا یہ زمین پر رینگتا ہے، ایسا سانپ نہیں تھا پہلے. یہ
پہلے یہ سانپ ایسا تھا کہ اونٹ کی برابر اونچا ہوتا تھا، اس کے پیر تھے اونچا، اور مور بھی خوبصورت تو آج بھی ہے مگر پیر اس کے خوبصورت نہیں ہے، پہلے اس کے پیر بھی بڑے خوبصورت تھے۔ جنت کے اندر مور بھی اللہ نے حضرت آدم کی خدمت میں رکھا کہ خدمت کرے گا، سانپ بھی رکھا کہ خدمت کرے گا، مگر مور خوبصورت جنت کے اندر ہے۔ اب شیطان نے کہا کیا کروں، تو مور کو بہکانے لگا، کہنے لگا مور سے تو میرا پرانا دوست ہے، تیری میری پرانی یاری ہے، تیرا میرا پرانا تعلق ہے، پرانی دوستی ہے، میں تجھے بڑا یاد کرتا ہوں، میں تجھے بڑا یاد کرتا ہوں، تو بڑا خوبصورت ہے، تو بڑا حسین و جمیل ہے، اللہ نے تجھے بڑا حسن دیا ہے، تو جب ناچتا ہے، تو جب چلتا ہے، تجھے دیکھ کر بڑے بڑے اچھوں کے دل مچل جاتے ہیں۔ شیطان بہکانے لگا، مور نے کہا ہاں یہ بات تو ہے، میں ہوں بڑا خوبصورت، مگر تو بتا تیرا کام کیا ہے؟ کہنے لگا کام یہ ہے مجھے جنت میں پہنچا دے۔ مور نے کہا جنت میں نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ جنت کے دروغہ رضوان ہے، دیکھتے رہتے ہیں، نظر رکھتے ہیں۔ تو اس نے کہا، شیطان نے کہا مور سے کہ اگر جنت میں مجھے نہیں لے کے جا سکتا تو ایک کام کر دے، حضرت آدم و حوا کو جنت کے دروازے تک لے کے آ جا۔ مجھے نہیں لے کے جا سکتا تو انہیں تو لے کے آ۔ مور کی تعریف کی، اس نے کہا چل یار ٹھیک ہے تیرا کام کر دوں گا۔ آ گیا شیطان کے بہکاوے میں۔ اب اس نے مور نے کیا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کا دل بہلانے لگا، ناچنے لگا پر پھیلا کے۔ مور نے پر پھیلائے ناچنا شروع کر دیا، حضرت آدم کی طبیعت بہلنے لگی، حضرت حوا کی طبیعت بھی بہلنے لگی، طبیعت بہلنے لگی۔ مور ناچتے ناچتے دروازے کی طرف چلنے لگا، حضرت آدم بھی پیچھے پیچھے چلنے لگے، حضرت حوا بھی چلنے لگی، دونوں کو اسی طرح سے یہ آگے لا رہا تھا۔ اچھا یہاں پر ایک بات اور سنو، مور نے کہا تھا دروازے تک تو لے آؤں گا لیکن تجھے جنت کے اندر نہیں لا سکتا، آدم کو دروازے تک لے آؤں گا۔ تو اس نے کہا ہاں یہ کام تو نہیں کر سکتا ہے، مگر جو تیرا دوسرا ساتھی جنت میں ہے، جو سانپ ہے اسے بلا، وہ میرا کام کر دے گا۔ سانپ کو بلایا، شیطان نے کہا مجھے جنت میں پہنچا دے، تو میرا پرانا یار ہے، بہکانے لگا۔ سانپ نے کہا نہیں لا سکتا جنت میں، دروغے جنت رضوان دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا طریقہ میں بتاؤں گا، جنت میں تو مجھے پہنچا دے۔ شیطان نے کہا طریقہ میرا ہوگا۔ سانپ نے کہا کیا طریقہ ہوگا؟ شیطان کہنے لگا تو اپنا منہ کھول دے، میں تیرے منہ میں بیٹھ جاؤں گا، جب تو مجھے جنت کے اندر لے آنا، جنت میں منہ کھولنا، میں جنت میں پہنچ جاؤں گا۔ اللہ اکبر، یہ سانپ بھی راضی ہو گیا۔ ادھر مور ناچتا ناچتا آگے جنت کے دروازے کی طرف آیا، حضرت آدم و حوا کی طبیعت بہلی، آپ بھی دونوں آگے آئے۔ ادھر سانپ نے شیطان کو منہ میں بٹھایا اور منہ بند کیا، لا کے جنت میں منہ کھول دیا۔ جیسے حضرت آدم و حوا کے سامنے سانپ نے منہ کھولا، شیطان اندر سے نکلا۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں یہ جو شیطان تھا، جب تک شیطان نہیں بنا تھا بڑا خوبصورت تھا، بڑا حسین و جمیل تھا، لیکن جب اللہ نے شیطان بنا دیا، لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ عذاب بھی نازل کیا، اس کی شکل کو مسخ کر دیا، اللہ نے اس کے جسم کو خنزیر جیسا بنا دیا اور اس کے چہرے کو بندر جیسا بنا دیا۔ اب یہ شیطان کے منہ کے اندر سے نکلا، حضرت آدم و حوا نے دیکھا رہی تو شیطان ہے، گھبرا گئے، شیطان رونے لگا۔ اب دیکھیں اس نے سب سے پہلے کیسے بہکایا آدمی کو، رو کے کہنے لگا آدم میں اپنی غلطی پہ بڑا نادم ہوں، اے آدم مجھ سے غلطی ہو گئی، اے آدم میں نے غلطی کر لی، اللہ نے حکم دیا تھا سجدے کا، میں نے نہیں کیا، میں بھی کر لیتا
فائدے میں رہتا، میں سوچتا تھا میں بہتر ہوں، میں افضل ہوں، مگر میں یہ بھول گیا تھا کہ اللہ نے تم کو افضل بنایا ہے، اشرف کا خطاب تم کو دیا ہے۔ لیکن آدم میں کیا کروں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اس لیے آیا ہوں کہ اپنی غلطی کو سدھار سکوں، اپنی غلطی کی معافی کے لیے آیا ہوں۔ حضرت آدم نے اتنا سنا تو دل نرم ہوا آدم و حوا کا، مگر سنو شیطان نے فوراً بہکایا، کہنے لگا آدم میں تمہیں لے کے بڑا پریشان ہوں، بڑا فکر مند ہوں، بڑی تکلیف میں ہوں۔ حضرت آدم نے کہا تجھے کون سی پریشانی، تو میری وجہ سے کیوں تکلیف میں ہے؟ کہنے لگا آدم تکلیف میں اس لیے ہو کہ تم انسان ہو اور انسان کو ایک دن مرنا ہے۔ سب سے پہلے بہکایا تو یہی جملے کہے اس نے کہ مرنا ہے تمہیں۔ کہنے لگا آدم تمہیں موت آئے گی، مرنا ہے، اور آدم سنو جب موت آئے گی تو کیسے آئے گی، یہ اس طرح سے تڑپ کر دکھانے لگا جیسے جانور کا گلا کٹ جائے، ذبح کر دیا جائے، اس کیفیت میں جانور تڑپتا ہے، اس نے ویسے ہی تڑپ کر دکھایا۔ کہنے لگا آدم جب موت آئے گی یہ حالت ہو جائے گی، اے آدم میں تمہارے لیے فکر مند ہوں، اے آدم میری بات سنو، ایک بات بتاتا ہوں۔ حضرت آدم نے کہا بول کیا بات ہے؟ کہنے لگا آدم وہ جو جنت کے اندر درخت ہے جس کے پاس جانے سے منع کیا ہے اللہ نے، جس کا پھل کھانے سے اللہ نے منع کیا ہے، اس کا پھل کھا لو، پھر تمہیں موت نہیں آئے گی، پھر تم فرشتوں کی طرح ہو جاؤ گے۔ کہنے لگا پھر تم ہو جاؤ گے فرشتوں کی طرح، موت نہیں آئے گی۔ اب انسان کی طبیعت یہاں دیکھیں، انسان کی طبیعت میں یہ بات ہے کہ جس کام سے اسے روکا جائے نا اس کی طبیعت اسی طرف مائل ہوتی ہے۔ جس چیز سے روکو، بچے کو موبائل سے روکو تو اور اسی کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، بھاگتا ہے۔ بولو، موبائل بچے کے ہاتھ سے لو تو اور تیزی سے اسی کی طرف لپکتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے۔ تو پھر اماں بھی کیا کرتی ہے، لے موبائل ہی پکڑ لے۔ پھر وہ ایک دن دو دن کا نہیں رہتا معاملہ، پھر وہ بنی جاتا ہے معمول۔ جب بچہ رویا تو پھر اماں بھی سوچ لیتی ہے چل یہی اماں چھپا لے گی موبائل۔ اب یہ موبائل بچوں کی دوسری اماں بن گیا۔ بچہ کتنا بھی روتا ہو، اماں کو اگر کام ہو تو وہ خود نہیں چھپاتی، وہ موبائل دے دیتی ہے، لے اس سے کھیل۔ مگر انسان کی طبیعت میں کیا ہے، جس چیز سے روکو اسی طرف جاتا ہے۔ انسان کی طبیعت میں یہ بات ہے فطری طور پر، اگر نماز کی طرف بلاؤ تو دور جائے گا اور گناہ کی طرف سے بھگاؤ تو اسی طرف جائے گا، یہ فطری طور پہ ہے۔ مگر یہیں پہ تو امتحان ہے انسان کا۔ اب میں دوسرا ریزن آپ کو بتا رہا ہوں کیوں اللہ نے جنت میں رکھا، وہیں اللہ نے سارا سب کچھ فلسفہ سامنے رکھ دیا، اللہ نے مزاج وہیں دے دیا کہ تمہیں زمین پہ تو بھیجا جائے گا مگر اس سے پہلے سارا فلسفہ سمجھا کے بھیجا جائے گا۔ پروردگار عالم نے پہلے ہی مزاج دیا، حضرت آدم بھی ان کی طبیعت میں بھی اندر سے یہ بات پیدا ہوئی کہ پھل کھا لوں، مگر یہ ذہن میں نہیں آیا کہ فرشتوں سے تو افضل مجھے اللہ نے بنایا ہی ہے۔ بھئی فرشتوں سے بھی افضل ہے انسان کا مقام، اشرف کا خطاب صرف انسان کو ملا۔ کیا انسان کی شان یار! اللہ تعالیٰ نے انسان کے تو شباہت تک کا ذکر قرآن میں کیا۔ اللہ نے جب انسان کو بنایا فرما دیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي احسن تقویم۔ اللہ نے فرمایا اے انسان بے شک ہم نے تجھے اچھی شباہت، اچھی صورت کے ساتھ میں پیدا کیا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو عزت دی ہے، پھر امت محمد ہو، نبی کی امت ہو تو کیا عزت دی ہے؟ فرما دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اللہ نے فرما دیا اے میرے محبوب کی امت تم بہترین امت ہو۔ حضرت آدم طبیعت مائل ہوئی کہ کھا لوں، مگر پھر یاد آیا اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے روکا، کہا نہیں میں نہیں کھاؤں گا۔ اچھا میں شارٹ کٹ میں بتاتا ہوں، حضرت آدم نہیں بہکے،
تو شیطان نے کہا آدمی نہیں بہکا، مرد نہیں بہکا تو کیا ہوا، میں عورت کو بہکاؤں گا۔ دنیا میں آج بھی تم دیکھو مرد جلدی نہیں بہکتا، عورت جلدی۔ بات صحیح ہے نا؟ اچھا بور تو نہیں ہو رہے آپ؟ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ مرد جلدی نہیں بہکتا، عورت بہک جاتی ہے۔ جنت میں بھی یہی ہوا، چونکہ فطری طور پہ یہ بات شروع سے ہی ہے، پہلے آدمی پہلی عورت کا ذکر کر رہا ہوں، تمہارے میرے ماں باپ ہیں یہ۔ حضرت حوا کو بہکانے لگا، حضرت آدم پر کوئی داؤ نہیں چلا تو حضرت حوا کو، پھر ایک دن حضرت حوا گھوم رہی ہیں جنت میں، ٹہل رہی ہیں، تو اس نے موقع دیکھا کہ ان کو بہکاتا ہوں۔ گیا حضرت حوا کے قریب، کہنے لگا اے حوا مجھے اپنا دشمن نہ سمجھو۔ حضرت حوا سے کہنے لگا یہ دانا کھا لو، مان لو میری بات۔ حضرت حوا نے کہا کیسی بات کرتا؟ اس نے قسم کھائی، شیطان نے قسم کھائی، کہنے لگا میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، تمہاری نصیحت کے لیے آیا ہوں۔ انی لکما لمن الناصحین، کہنے لگا میں تو تمہاری نصیحت کے لیے ناصح بن گیا ہوں۔ قسم کھائی اس نے۔ قرآن نے کہا وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اللہ کی قسم کھا کے کہنے لگا میں تمہاری نصیحت کے لیے آیا ہوں، ناصح بن کے آیا ہوں، تمہارا برا نہیں چاہتا۔ حضرت حوا کو تو پتا ہی نہیں تھا کہ اللہ کی جھوٹی قسم بھی کھائی جاتی ہے، مگر اس نے کھائی۔ تو انسان جو جھوٹی قسمیں کھاتا ہے نا، تو یہ شیطان نے سکھائی۔ یہاں تو دنادن کام چل رہا ہے، کاروبار کر رہے ہیں، اللہ کی قسم بھائی، دھڑا دھڑا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، عادت بنا لی لوگوں نے۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، بات بات پہ کاروبار کر رہے ہیں۔ ارے بھائی خدا کی قسم میں اتنے میں لایا ہوں، تم لے لو۔ خدا کے لیے خدا کی جھوٹی قسمیں۔ آگے سنو، حضرت حوا کو جب اس نے قسم کھا کے کہا، حضرت حوا نے سمجھا یہ کیسی قسم کھا رہا ہے، قسم کھا کے تو جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے کہا حوا اگر تم کو اب بھی یقین نہیں آتا تو میرے ساتھ چلو، پہلے میں کھاؤں گا، تم دیکھنا مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب اس نے جا کے وہ پھل توڑ لیا، پہلے خود نے کھایا، حضرت حوا نے دیکھا اسے کچھ نہیں ہوا۔ اب حضرت حوا کو اس نے بہکا لیا، حضرت حوا کو وہ پھل دیا، حضرت حوا نے بھی کھا لیا۔ ایک حضرت حوا نے کھایا، 4 جناب آدم کے لیے لے کر گئی۔ اب حضرت آدم کے پاس جب پہنچی ہے، حضرت آدم سے کہنے لگی لو کھا لو۔ حضرت آدم نے کہا نہیں کھاؤں گا، تو نے کیوں کھا لیا؟ کہنے لگی اس نے قسم کھا کے کہا تھا، کھا کے بھی دکھایا تھا پھل، اسے کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے بھی کھایا مجھے بھی کچھ نہیں ہوا۔ وہ کہتا ہے نصیحت کرنے والا ہوں، وہ کہتا ہے ہم اسے کھا کے کبھی موت نہیں آئے گی، مریں گے نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم نے جب اتنا سنا تو بیوی کی باتوں میں آ گئے، عورت کی باتوں میں، پہلا مرد پہلی عورت کی باتوں میں آ گیا۔ دیکھو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے کہ نہیں ہے؟ ہر رات سے پردہ اٹھتا جائے گا۔ آج اماں سمجھائے تو سمجھ میں نہیں آتی، اور بیوی سمجھائے تو ہاں بات تیری ٹھیک ہے۔ اماں نے پیدا کیا، پالا پرورش کی، بڑا کر دیا۔ اماں کسی بات کو کہے تو سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ جو ابھی ابھی آئی 1-2 سال ساتھ بھی سلیقے سے نہیں گزرے، اس نے جو بات دماغ میں ڈال دی، اس نے کہہ دیا تیری اماں غلط ہے، تو اس نے اماں کو غلط مان لیا۔ ارے 20 سال جس ماں نے تیرا خیال رکھا، 1 سال والی کی تو نے بات مان کے اپنی ماں کو غلط سمجھ لیا۔ اچھا یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کر دوں، بعض مائیں بھی ہیں ایسی بھیا، وہ انتقام لیتی ہیں، انتقام۔ وہ کہتی ہیں جب ہم بہو تھے نا ہمارے اوپر بھی ایسے ہی ہوا تھا ظلم۔ وہ اپنے لڑکے کو سمجھاتی ہیں، بیٹے کو، کہ بیٹے
جو جوتی ہے نا یہ پیر میں اچھی لگتی ہے، سر پہ آ گئی تو تڑ پڑے گی، گنجا کر دے گی، وہ سمجھاتی ہیں کہ یہ پیر میں ہی ٹھیک ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ یہ پیر میں ہی رکھ۔ اور بعض بڑیوں کو تو میں نے کہتے سنا، بوڑھی عورتوں کو، ارے تمہارے ہاتھ ٹوٹ گئے، ہاتھ ہی نہیں چل رہے تمہارے، مارتا کیوں نہیں اسے؟ بعض بڑھیوں کو سنا کہہ رہی ہیں تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے، ہاتھ نہیں چل رہے تیرے، مارتا کیوں نہیں اسے؟ سر پہ بٹھا لے، سر پہ بیٹھ جائے گی، پھر یوں ناچے گی، ایسا کرے گی ویسا کرے گی۔ تو خدا را یہ بھی نہ ہونا چاہیے۔ مگر بہرحال میں اپنی بات آپ کے سامنے جو میں پیش کر رہا ہوں وہ سنیں آپ۔ حضرت آدم حضرت حوا کی بات مان لی، پھل کھا لیا۔ جب پھل کھا لیا تو پھر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوا۔ اللہ نے فرمایا آدم تمہیں میرا حکم یاد نہیں تھا؟ یا اللہ غلطی ہو گئی، اللہ غلطی ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا میں نے حکم دیا تھا تمہیں اس شجر کے پاس نہ جانا، اس کا پھل نہ کھانا۔ اچھا جب سارے پھل جنت میں کھانے کی اجازت تھی، اسی سے کیوں روکا گیا؟ جب سارے پھل کھانے کی اجازت تھی تو اسی سے کیوں روکا گیا؟ اللہ کے ہر کام میں حکمت۔ میں نے عرض کیا نا اللہ کے ہر کام میں، بولو یار، جسے نیند آ رہی ہے وہ تو اور زور سے بول دے، حکمت ہے۔ پروردگار عالم نے انسان کو اسی وقت میں مزاج دیا کہ اے انسانوں سنو، جب پہلا انسان بنا جنت میں رکھا گیا، ساری نعمتیں دی گئی، ایک پھل سے روکا گیا، ایک سے روکا، مگر طبیعت نے بھی اسی طرف کو رغبت دلائی، شیطان نے بھی اسی طرف کو توجہ دلائی، بہکایا، اور کیا نتیجہ نکلا؟ جب پھل کھایا تو اللہ نے جنت سے نکال دیا، زمین پہ بھیج دیا۔ لیکن سنو، اللہ نے مزاج دے دیا، زمین پہ جاؤ، اس بات کو یاد رکھنا جس سے اللہ روک دے اس کے قریب نہ جانا، اگر اس کے قریب گئے تو جنت میں جگہ نہیں ملے گی۔ تو جس سے روکا جائے اس سے دور ہی رہنا، اگر اس کے قریب گئے تو پھر کیا ہوگا؟ حضرت آدم و حوا کو جنت سے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ اچھا اس سے بھی پہلے اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے سب کو انہیں نکل جاؤ، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ نے فرمایا سارے جنت سے نکل جاؤ۔ کون کون نکلا؟ آدم نکلے، حوا نکلی، سانپ نکلا، مور نکلا، شیطان نکلا۔ سن رہے ہیں؟ آدم نکلے، حوا نکلی، مور نکلا، سانپ نکلا اور شیطان نکلا، 5 نکلے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا اللہ نے؟ وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ اللہ نے فرمایا انہیں جو نکالا گیا بعض کو بعض کا دشمن بنا دیا گیا۔ کس کو کس کا دشمن بنایا؟ بعض کو بعض کا، سب کو سب کا دشمن نہیں بنایا۔ آدمی اور عورت میں محبت برقرار، یہ دونوں ان کی محبت سلامت برقرار۔ لیکن دیکھو آدمی سانپ کا دشمن، مور سانپ کا دشمن، سانپ شیطان کا دشمن، شیطان سانپ کا دشمن، یہ آپس میں دشمن بنا دیے گئے۔ اچھا پھر عذاب بھی اللہ نے سزائیں بھی دی نا، کیا کیا سزا دی؟ آدمی کو بھی، مرد کو بھی دی، عورت کو بھی دی، سانپ کو بھی دی، مور کو بھی دی، شیطان کو بھی دی، سب کو اللہ نے سزا دی۔ کیا کیا سزا دی؟ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت حوا کو کیا سزا ملی، عورت کو کیا سزا ملی؟ اللہ تعالیٰ نے جب زمین پہ بھیجا، اللہ کی نافرمانی کی، وہ خطا اجتہادی ہے، اس کو نافرمانی یا کوئی گناہ نہ سمجھنا، اس لیے کہ اللہ کی حکمت ہے، اگر زمین پہ نہ آتے تو اتنے نبی دنیا میں نہ آتے، اور ہمارے نبی اللہ کے محبوب دنیا میں کیسے آتے؟ اللہ نے تو دنیا اسی لیے بنائی کہ اپنے حبیب کی شان، اپنے حبیب کی عزت ساری دنیا کو دکھانا ہے۔ تو حضرت حوا
پروردگار عالم نے عورت کو کیا سزا دی؟ عورت کو یہ سزا ملی ماہواری حیض و نفاس. یہ عورت ہر مہینے 30 دن نماز نہیں پڑھ سکتی، اسے پورے مہینے نماز نہیں پڑھ سکتی. اسی لیے فرمایا کہ عورت ناقص العقل بھی ہے، ناقص الدین بھی ہے. عقل بھی اس کی کم مرد کے مقابلے، کیونکہ وہ جلدی بہک جاتی ہے، اور دین بھی اس کا، مرد 30 دن نماز پڑھے اور وہ 30 دن نہیں پڑھ سکتی ہے. تو یہ اسی وقت میں سزا ملی. اللہ نے فرمایا اب تمہیں دنیا میں رہنا ہے تو اس تکلیف کو جھیلنا ہے. بچے کی ولادت ہوگی تو اس تکلیف کو بھی جھیلنا ہے، تمہارے شکم میں بچہ رہے گا اس تکلیف کو بھی جھیلنا ہے، نفاس بھی آئے گا اس تکلیف کو بھی جھیلنا ہے، اور تمہیں ہر مہینے اس انسیڈنٹ کو، وہ جو جنت میں ہوا تھا، یاد دلایا جائے گا. ہر مہینے تم یاد رکھو گی کہ شیطان نے بہکا دیا تھا. تو جب ہر مہینے یاد تمہیں دلایا جائے گا تو تم اس کو یاد کرنا کہ شیطان نے کل بہکایا تھا، یہ سزا ملی، اب بھی بہکاتا ہے، اگر پھر بہک گئے تو پھر اللہ سزا دے گا. یہ عورت کو سزا ملی. اچھا مرد کو کیا سزا ملی؟ جنت کے اندر حضرت آدم حضرت حوا موجود ہیں، بڑے مزے کے ساتھ رہ رہے ہیں، تمام پھل موجود، تمام غذائیں موجود، دودھ کی نہریں، دودھ موجود، شہد موجود، کوئی کام نہیں کرنا، کما کر نہیں کھانا، بیٹھے بٹھائے عیش کی زندگی کھاتے رہو. لیکن جب زمین پر بھیجا اللہ نے فرمایا اب محنت کرو، کما کے کھاؤ. مرد کو یہ سزا ملی اب تجھے کمانا ہے، محنت کرنی ہے، کھیتی بھی کرنی ہے، زمین میں دانہ ڈالے گا میں پھل دوں گا، مگر اب تو بیٹھ کے نہیں کھائے گا، اب تجھے محنت کرنی پڑے گی. انسان مرد محنت کر رہا ہے. اچھا سانپ کو کیا سزا ملی؟ سانپ فرمایا علماء نے بڑا اونچا، اونٹ کی طرح اونچا تھا، پیر تھے، اللہ نے سزا دی. اللہ نے فرمایا تو نے شیطان کو جنت میں داخل کیا تھا، سزا تیری یہ ہے جس منہ میں بٹھایا تھا اس منہ میں تیرے زہر رکھ دیا جائے گا، اور جن پیروں سے تو اندر لے کے آیا تھا تیرے پیروں کو چھین لیا جائے گا. اب تو زمین پر رینگتا پھرے گا، اب تو زمین پر رینگے گا، مٹی کھاتا پھرے گا. اللہ نے سزا دے دی. سانپ کو سزا ملی اور یہ بھی سزا ملی انسان تیرا دشمن بن جائے گا. اللہ اکبر. مور کو کیا سزا ملی؟ اللہ نے پورا وجود تو خوبصورت رکھا، پیر مور کے کالے کر دیے، اس لیے کہ مور کو یاد رہے میں نے جب اس دن میں نے شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا، اور حضرت آدم کو بہکانے کے لیے میں شیطان کے قریب لایا تھا، شیطان بہکا رہا تھا، میں بھی اس میں معاون تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پیروں کو کالا کر دیا، اس کا حسن چھین لیا، اسے بھی سزا دی ہے. تو اللہ نے کہاں رکھا؟ جنت میں. لیکن پھر جنت سے زمین پر بھیجا. تو میں نے عرض کیا پیدا کیا تھا تو اعلان تھا کہ زمین کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے، مگر جنت میں رکھ کر یہ اللہ نے مزاج دیا. تو اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا. اچھا اب بات آتی ہے زندگی گزارنے کی. یہاں زندگی گزرے گی، یہ میری آخری باتیں ہوں گی، تقریر بھی ختم ہو جائے گی اس کے بعد میں، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آگے پھر بہت ساری باتیں ہوں گی. اب دوسرا ٹکڑا ہے کریمہ کا، اللہ نے فرمایا اسی مٹی سے پیدا کیا، اور دوسرا ٹکڑا اسی میں تمہیں واپس ملایا جائے گا. میرے بھائی موت وہ تلخ سچائی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے.